चैप्टर 19 कत्ल। टेल्सन बैंक पेरिस की एक बड़ी इमारत के एक हिस्से में वाक़या था। घर के सामने एक सहन था। इसके इर्द गिर्द एक ऊंची दीवार थी जिसमें मजबूत दरवाजा लगा हुआ था। ये घर एक बहुत मौजूद अमीर आदमी का था जो गड़बड़ शुरू होने से पहले इसमें रहता था। हालात खराब हुए तो वो बावर्ची का भेस बदल कर किसी दूसरे मुल्क फरार हो गया। अब यह घर हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम था। इसे आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। टेल्सन बैंक यहां महफूज था। 3 सितंबर की रात को लॉरी अपने कमरे में बैठा शहर में बढ़ते हुए खतरात के बारे में सोच रहा था। वो इस ख्याल से खासा खुश था कि इसके किसी दोस्त को कोई खतरा लाहिक नहीं था। पेरिस की नई हुकूमत, जिसे पेरिस कम्यून कहा जाता था, इसे अवाम ने मुंतखब किया था। शहर की पुलिस, जेलों और शहर के दरवाजों का जुमला इंतजाम इसी नई हुकूमत के हाथों में था। हर वो शख्स जिसके बारे में शुबा होता कि वो उमरा के तबके से ताल्लुक रखता है या इसने किसी अमीर की मदद की है, उसे जेल पहुंचा दिया जाता था। नई हुकूमत ने चंद अफराद को मुंतखब करके ये अख्तियार इन्हें सौंपा था कि वो मुजरिमों के मुकदमों का फैसला करें। 2 सितंबर को फ्रांस की फौज को शिकस्त हुई तो अवाम ने बड़ी खुशियां मनाई। सरकारी फौज की शिकस्त पर अवाम इस हद तक बेकाबू हो गए कि उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया और बहुत से कैदियों को कत्ल कर दिया। तारीख में इन्हें सितंबर की हलाकत के नाम से याद किया जाता है। लोरी अपने ख्यालात में खोया हुआ था कि बड़े दरवाजे की घंटी बजने लगी और इसके ख्यालात का सिलसिला टूट गया। पहला ख्याल इसके दिल में आया कि शायद ये गरीब लोगों का हजूम है जो यहां अक्सर अपने हथियार तेज करने आया करते थे। लेकिन जब घंटी बजने की आवाज के बाद शोर सुनाई ना दिया तो वो कुछ परेशान हुआ। लेकिन एक लम्हे के बाद कमरे का दरवाजा खुला और लूसी और डॉक्टर माने तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुए। लोरी इन्हें देखकर बेहद हैरान और परेशान हुआ। फिर इसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। क्या हुआ? मामला क्या है? आप लोग यहां पेरिस में क्यों हैं? लूसी रोते हुए कहने लगी, मेरा खावन पेरिस में है। यहां पेरिस में? वो यहां 3-4 दिनों से है। वो किसी की मदद के लिए यहां आया था। उसे दरवाजे पर रोका गया और कैदी बनाकर जेल भिजवा दिया गया। ओह नहीं, लोरी ने चीख कर कहा और इसी लम्हे बड़े दरवाजे की घंटी बजने लगी और इसके बाद शोर की आवाजें आने लगी। नीचे सहन में लोगों के दौड़ने की आवाजें आने लगी। खिड़की के पास जाते हुए डॉक्टर माने ने कहा, यह शोर कैसा है? बाहर मत झांको। लोरी ने कहा, मत झांको बाहर। डॉक्टर माने खिड़की से परे हट गया और बहादुरी से मुस्कुराते हुए लोरी से कहने लगा, मेरे प्यारे दोस्त, पेरिस में कोई शख्स मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं बासील में कैद रहा हूं। शहरी मुझ पर फख्र करते हैं। ये मेरी इज्जत अफजाई के लिए मुझे अपने कंधों पर सवार करके लोगों में ले जाना चाहते हैं। मेरी अपनी मुसीबतों ने मुझे ताकत बख्श दी है। हम बड़ी शान से पेरिस के बड़े दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल हुए थे। हमें डालने की पेरिस में मौजूदगी की इतला मिली थी। इन्हीं लोगों ने हमें यहाँ का पता बताया और हम यहाँ आ गए हैं। मैं जानता हूँ कि लोग मेरी इज्जत अफजाई करेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं डालने को हर खतरे से निकाल सकता हूँ। मैंने लूसी को यकीन दिलाया है। वो रुका, फिर पूछा, मगर ये शोर कैसा है? लोरी चीखा, बाहर मत देखो और लूसी तुम भी बाहर की जानिब ना झांको। इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मैंने डालने के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे यह भी मालूम नहीं कि वो पेरिस में था। मुझे यकीन है कि वो उसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। वो किस जेल में है? लाफोर्स, लूसी ने जवाब दिया। लाफोर्स? लोरी ने यह नाम दोहराया और कहने लगा, तुम हमेशा से बहादुर और मदद करने वाली खातून हो। अब भी बहादुरी से काम लो। तुम्हें पुरसकून रहना है। वही कुछ करना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। सब कुछ इस पर इन्हिसार करता है कि जैसे मैं कहूं तुम वैसे ही अमल करो। आज रात तुम्हें कुछ नहीं करना। आज तुम कुछ कर भी नहीं सकती। खुदा के लिए डालने की खातिर जो कुछ मैं कह रहा हूं इस पर अमल करो। पुरसकून हो जाओ और साबिर। और मैं तुम्हें अलहदा कमरे में ले जाता हूं। तुम वहां आराम करना। मैं जानता हूं कि मैं और तुम्हारे वालिद कुछ देर अलहदगी में गुफ्तगू कर सकें। लोरी जल्दी से लूसी को एक कमरे में छोड़कर डॉक्टर माने के पास आया। इसने खिड़की खोली, पर्दा हटाया। डॉक्टर भी इनके पास खड़ा हो गया।
ان دونوں نے ایک ساتھ نیچے صحن کی طرف دیکھا۔ نیچے صحن میں لگ بھگ 40-50 مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ وہ سب یہاں پتھر کے بڑے پہیے پر اپنے ہتھیار رگڑ رہے تھے۔ ہتھیار تیز کرنے والا یہ بڑا پتھر کا پہیا یہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہاں جگہ وافر تھی۔ اس بڑے پتھر کے پہیے کے ساتھ 2 بڑے دستے لگے ہوئے تھے جس سے اس پتھر کے پہیے کو گھمایا جاتا تھا۔ اس وقت 2 عورتیں پوری طاقت سے اس پہیے کو گھما رہی تھیں۔ ان کے چہرے صفاق اور بدصورت تھے۔ ہر شخص جو پاس کھڑا تھا اس کے جسم اور لباس کے کسی نہ کسی حصے پر تھوڑا بہت خون لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ اپنے چاقو اور خنجر تیز کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیے بغیر دوسرے لوگوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ سب کے سب اپنے ہتھوڑوں، چاقوؤں، خنجروں اور تلواروں کو تیز کرنا چاہتے تھے۔ جب کسی شخص کے ہتھیار تیز ہو جاتے تو وہ اپنا ہتھیار اٹھائے تیزی سے گلی کی طرف چلا جاتا۔ وہ کسی ایسے شخص کی طرح دکھائی دیتا جس نے خون پیا ہو اور ابھی اس کی پیاس نہ بجھی ہو اور وہ پاگل ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر مانے نے اپنے قریب کھڑے لوری سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ خون سے آلودہ کیوں ہیں؟ لوری نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ قیدیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم واقعی ان پر اختیار اور اثر رکھتے ہو اور یہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں تو پھر نیچے صحن میں جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ تمہیں لافوس لے جائیں گے۔ اب 1 منٹ بھی ضائع نہ کرو۔ ڈاکٹر مانے نے جلدی سے لوری سے مصافحہ کیا اور اتنی تیزی سے باہر نکلا کہ اپنا ہیٹ بھی ساتھ لے جانا بھول گیا۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر چند منٹوں میں صحن میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر مانے سیدھا چلتا ہوا گھومتے ہوئے پتھر کے پہیے کے پاس پہنچا اور کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے سفید بالوں، اس کے چہرے اور اس کی خود اعتمادی کو دیکھ کر وہ سب کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ چند منٹوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مکمل خاموشی۔ کھڑکی میں کھڑے لوری نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے اب ان لوگوں سے باتیں شروع کر دی ہیں۔ لوری نے لوگوں کو ڈاکٹر مانے کے گرد جمع ہوتے دیکھا۔ پھر وہ نعرے لگانے لگے، باسیل کا قیدی زندہ باد، زندہ باد باسیل کا قیدی۔ کسی نے نعرہ لگایا، اس کے قیدی داماد کی مدد کرو، لافوس جیل سے اس کے داماد کو رہا کرواؤ۔ پھر کسی نے اونچی آواز میں کہا، چلو چلو، وہ باسیل کے قیدی کے داماد کو رہا کرواؤ۔ وہ سب بھاگنے لگے۔ اب سب نعرے لگا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ لوری نے پردہ آگے کر کے کھڑکی بند کر دی۔ پھر وہ تیزی سے اس کمرے میں گیا جہاں لوسی تھی اور اسے بتایا کہ لوگ اس کے والد کی مدد کر رہے ہیں اور اس کے شوہر کو تلاش کرنے چلے گئے ہیں۔ چیپٹر 20 انتظار۔ اگلی شام ڈیفوگ لوری سے ملنے کے لیے آیا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ ایک رکا بھیجا تھا اور وہ ڈاکٹر اس وقت لافوس جیل میں تھا۔ اس رکے میں لکھا تھا، ڈاننے محفوظ ہے لیکن میں بھی یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈیفوگ ایک لوسی کے نام بھی لایا تھا جو ڈاننے نے بھیجا تھا۔ اس نے لوری سے کہا کہ وہ لوسی سے ملنا چاہتا ہے۔ لوری سے اپنے ساتھ لے کر اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں لوسی مقیم تھی۔ جب وہ اس گھر کے صحن میں پہنچے تو انہوں نے وہاں عورتوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک سلائیوں سے بنائی کر رہی تھی۔ وہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ کیا یہ آپ کی بیگم ہے؟ لوری نے پوچھا۔ کیا یہ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ ہاں، ڈیفوگ نے جواب دیا۔ میری بیوی ڈاکٹر مانے کی بیٹی لوسی سے ملنا چاہتی ہے۔ اس طرح وہ اس کی پہچان کرے گی اور یہ لوسی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوری نے مشکوک نظروں سے ڈیفوگ کی طرف دیکھا اور آگے چلتا رہا۔ لوسی کو اس کے خاوند ڈاننے کا رکا ملا تو وہ سب سے بے نیاز ہو کر اسے فوراً پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، جان سے عزیز، بہادر بنو، خیریت سے ہوں۔ تمہارے والد کا یہاں اثر و رسوخ ہے، تم اس رکے کا جواب نہ بھجوانا۔ یہی کچھ اس رکے میں لکھا تھا اور اس سے لوسی خوش ہو گئی۔ وہ مڑی اور اس نے بڑے پیار، احسان مندی اور محبت سے مادام ڈیفاگ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، لیکن مادام ڈیفاگ کا رد عمل بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور پھر سلائیاں چلانے لگی۔ ادھر مادام ڈیفاگ کے ہاتھ کے لمس سے لوسی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مادام ڈیفاگ کی طرف دیکھا۔ جواب میں مادام ڈیفاگ نے جذبات سے خالی سرد مہری کے ساتھ اسے دیکھا۔ لوری نے سب کچھ غور سے دیکھا تھا۔ لوسی کا خوف کم کرنے کے لیے اس نے وضاحت کی، میری عزیزہ، گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا ہجوم ہے، تاہم وہ تمہیں
کبھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ مادام ڈیفاگ تمہیں اس لیے دیکھنا چاہتی تھی کہ تمہاری پہچان کر سکیں۔ مادام ڈیفاگ میں یہ قوت ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ کیوں، یہی وجہ ہے نا؟ لوری نے ڈیفاگ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ڈیفاگ نے قدر رنجش سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ خود بھی اپنے جواب سے مطمئن نہیں۔ مس پروس کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لوسی کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مس پروس ایک جسیم سرخ بالوں والی خاتون تھی۔ جب لوسی بچی تھی تو وہ اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اب وہ لوسی کی بچی کی آیا تھی۔ مادام ڈیفاگ نے بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا اس کا بچہ ہے؟ لوری نے جواب دیا، ہاں، یہ ڈانڈنے کا بچہ ہے۔ مادام ڈیفاگ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، ہمیں اب چلنا چاہیے، میں نے انہیں دیکھ لیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ مادام ڈیفاگ کا لہجہ اتنا کھردرا اور تکلیف دہ تھا کہ لوسی نے مادام ڈیفاگ کے لباس کو چھو کر کہا، کیا آپ میرے مصیبت زدہ شوہر کے ساتھ بھلائی کریں گی؟ میں آپ سے منت کرتی ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مادام ڈیفاگ نے غیر جذباتی نظروں سے لوسی کو دیکھا۔ میں یہاں تمہارے خاوند کے بارے کچھ نہیں کرنے آئی، نہ میں کچھ سوچ کر آئی ہوں، میں تو یہاں صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ لوسی نے التجا کی، تو پھر میری خاطر، خدا کے لیے، میرے بچے کی خاطر، میرے خاوند کے لیے مہربان ہو جاؤ۔ مادام ڈیفاگ نے کھردرے لہجے میں پوچھا، تمہارے خاوند نے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کیا اس نے کسی کے اثر و رسوخ کا ذکر کیا ہے؟ لوسی نے جواب دیا، اس نے لکھا ہے کہ میرے والد کا بہت اثر و رسوخ ہے، تب تو وہ تمہارے خاوند کو چھوڑ دیں گے۔ مادام ڈیفاگ نے عجیب لہجے میں کہا۔ آؤ چلیں، اس نے خاوند سے کہا۔ لوسی نے اسے روک لیا اور کہنے لگی، تم بھی ایک ماں اور ایک بیوی ہو، تم میرا درد سمجھ سکتی ہو۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ تم اپنی طاقت، اپنا اثر استعمال کر کے میرے خاوند کو آزاد کرا دو۔ میں منت کرتی ہوں کہ اپنا اثر و رسوخ اور طاقت اس کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ مادام ڈیفاگ نے پھر اسے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا، پھر وہ اپنے خاوند اور ساتھ آنے والی مشہور عورت انتقام کی طرف مڑی۔ ہم چھوٹی عمر کے تھے جب سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کوئی کسی کی بیوی اور بچوں کی مدد نہیں کرتا۔ کبھی کسی نے ان کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ ان کے والدین اور شوہر جیلوں میں پڑے سڑتے رہے، ساری زندگی ہم اپنی خواتین کو تکلیفیں اٹھاتے دیکھتے رہے، اور یہ عورتیں ہمیشہ اپنے بچوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا دیکھتی رہیں۔ ہم غریب تھے، بھوکے تھے، بیمار تھے، اور کوئی ہماری مدد کو نہ آیا۔ مادام ڈیفاگ کے ساتھی مشہور عورت، جس کا نام بھی لوگوں نے انتقام رکھ دیا تھا، اس نے خوفناک لہجے میں کہا، عمرہ اور شرفا کے ہاتھوں دکھ سہتے چلے آ رہے ہیں۔ مادام ڈیفاگ نے معنی خیز نگاہوں سے لوسی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی تم سوچو گی کہ کسی ماں یا بیوی کو کسی دوسرے کے لیے پریشان ہونا چاہیے؟ تیزی سے سلائیاں چلاتی اور بنائی کرتی وہ باہر نکل گئی۔ انتقام اس کے پیچھے تھی اور ڈیفاگ سب سے پیچھے تھا۔